خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خاندان چشت کے ایک جلیل القدر بزرگوں میں سے ہیں۔ آپ اویش میں پیدا ہوئے جو افغانستان کا ایک قصبہ ہے۔ اسی نسبت سے آپ کو بختیار اویشی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم وہیں ہوئی، پھر آپ نے بڑی سیاحت کی اور علوم ظاہری مختلف مدرسوں میں حاصل کیا، اور پھر آپ کی ملاقات خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی اور آپ ان کے دستہ پرست پر بیعت ہوئے، اور آپ نے ساری زندگی بڑی سخت ریاضتوں میں گزاری، اور آپ بہت متوکل بزرگ تھے، اور آپ سوال کرنے کو برا سمجھتے تھے، لہذا آپ نے اپنی زندگی جو ہے بڑی افلاس میں گزاری، سختی میں گزاری۔ آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار اپنے ایک دوست صوفی بدنی کے ساتھ ریاضت میں مصروف تھے کہ بادشاہ کے سپاہی انہیں پکڑ کے لے گئے کہ تم دونوں کیا کر رہے ہو یہاں، اور ان کو جیل میں بند کر دیا۔ جیل میں اور بھی قیدی بہت سارے تھے، تو وہ قیدی اس دن کھانا نہیں آیا قیدیوں کا، قیدی بہت پریشان ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ کیا کریں آج، یہ قیدی بیچارے بہت پریشان ہو رہے ہیں، اور پانی بھی نہیں ہے یہاں جیل میں، اور یہاں کھانا بھی نہیں ہے۔ تو صوفی بدنی جو تھے ان کے پاس ایک لوٹا رہتا تھا چھوٹا سا، اس لیے وہ صوفی بدنی کہلاتے تھے، تو ان کے پاس تانبے کا لوٹا ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا چلو لو پانی میں پلاتا ہوں، روٹی آپ کھلا دو۔ تو انہوں نے اپنے بدنے کو اٹھایا اور ایسے جھکایا تو پانی آنے لگا اس میں سے، تو سارے قیدیوں کو انہوں نے، کچھ 40-50 قیدی تھے، پانی پلایا اس سے، بدنی سے اپنے۔ آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کہا کہ آپ روٹی کھلائیں ان کو، تو آپ نے کہا اچھا۔ آپ ایسے اپنے جبے میں ہاتھ ڈالتے، ایک روٹی نکالتے اور دے دیتے، ایک ایک روٹی نکالتے دے دیتے۔ تو روٹی کہتے ہیں ہندی میں کاکی کہتے ہیں روٹی کو، تو جب سے ان کا نام مشہور ہوا کاکی، تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ زیادہ اس نام میں مشہور ہو گئے۔ آپ نے ان سب کو روٹی کھلائی۔ جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو اس نے بڑی آپ کی وہ کری، انہوں نے کہا چھوڑو ان سپاہیوں کو، نکالو باہر۔ ان سے کہا سپاہیوں سے کہ یہ تم لوگوں نے کس پکڑ لیا ہے؟ پھر یہ لوگ چلے گئے نکل کے وہاں سے۔ پھر آپ نے بڑی ریاضتیں فرمائی، پھر آپ اجمیر خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ خدمت میں چلے گئے اور ایک عرصے تک وہاں رہے۔ پھر آپ نے آپ کو خلافت اور اجازت دے کے دہلی بھیج دیا۔ دہلی میں جب آپ کا شورا ہوا تو سلطان شمش الدین التمش وہ آپ سے بہت متاثر ہوا ملاقات کر کے، اور پھر اس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور وہ آپ کا مرید ہو گیا، اور اس نے کہا کہ حضرت آپ، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے محل میں رہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہاں ہم نہیں رہیں گے۔ تو اس نے کہا چلے آپ میرے محل میں نہیں رہتے تو میرے ساتھ جو قلعہ ہے اس میں رہ لیں آپ۔ آپ اس بات پہ راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے چلو ہم وہاں قلعے میں رہ لیں گے۔ پھر آپ نے وہاں رہائش اختیار کر لی۔ آپ کے ایک بیٹا تھا جو ذرا بڑا تھا، سب سے بڑا بیٹا تھا وہ آپ کا، اور بھی بچے ہوئے آپ، تو وہ بیٹا بادشاہ اور وزیروں کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، آپ کا وہ بھی بچہ تھا۔ اس کو ایک دن غشی ہوئی اور وہ گر گیا، تو کھیلتے کھیلتے انہوں نے دیکھا، انہوں نے بچہ کیوں گر گیا یہ، اس میں پانی والی ڈالا، وہ ہوش میں آیا تو انہوں نے کہا کہ اے پیرزادے تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں کیسے بے ہوش ہو گئے؟
انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ وہ بڑا پریشان ہو گئے وہ لوگ، انہوں نے جا کے اپنے باپ سے کہا، وزیر کا بیٹا تھا، اس نے کہا کہ ایسے ایسے بات ہے۔ اس نے بولا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس بات کا۔ وہ فوراً جو ہے نا اس نے اشرفی آئے اور یہ اور وہ سامان لیا اور کھانے پینے کا سامان لیا، تو وہ فوراً خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا ہوا، اس نے سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ خاموش ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، جس نے میرا پردہ فاش کیا تو اس کا پردہ ڈھک دے۔ ان کے بیٹے کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا تھا اس کا۔ آپ نے فرمایا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو یہاں ایک مسافر کی طرح ہیں، اور مسافر کو جتنا سامان چاہیے زیادہ راہ کے لیے اتنا ہے ہمارے، یہ لے جاؤ واپس۔ اس نے کہا حضرت اگر بادشاہ نے سنا تو وہ مجھ سے بہت ناراض ہوگا، ہو سکتا ہے میرا منصب بھی چلا جائے، لہذا آپ قبول کریں اس کو ضرور۔ آپ نے فرمایا ہماری طرف سے باہر غریبوں میں بانٹ دو۔ وہ چلا گیا۔ اس بات سے اور زیادہ بادشاہ کے دل میں آپ کی قدر و منزلت ہو گئی پیدا، اور وہ بہت زیادہ آپ کا متفق ہو گیا اور قریب ہو گیا۔ اب جو بادشاہ کے جو مصاحبین تھے نا کچھ سردار، وہ آپ سے بہت حسد رکھتے، انہوں نے آپ پہ زنا کا الزام لگوا دیا، اور ایک عورت نے آپ پہ زنا کا الزام لگا دیا، اور الزام لگانے کے ساتھ ساتھ ایک بچہ بھی لے کر آ گئی، اور بچہ بھی نومولود۔ انہوں نے کہا جی بادشاہ کے دربار میں وہ حاضر ہوئی، بچہ لے کر، انہوں نے کہا جی میرے سے انصاف کیا جائے۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا یہ بچہ جو ہے اس کا باپ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ اس کا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی اگر میری جان کی امان آپ کو دیں تو میں آپ کو بتاؤں۔ انہوں نے کہا ہاں جو بات ہے تم کرو سچ، اگر کوئی بات ہے تو۔ اس نے کہا جی اس بچے کا باپ ہے قطب الدین بختیار کاکی، اور وہ اب اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب بادشاہ تو سناٹے میں آ گیا، بادشاہ حیران و پریشان، اس سے کہہ رہا ہے پھر سوچ لے تو ایک بار، تو کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا جی میں تو صحیح کہہ رہی ہوں۔ بادشاہ نے کہا اچھا کل دربار میں آنا۔ بادشاہ نے کہا وزیر سے کہ کل خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو کہو کہ وہ دربار میں آئے۔ آپ آ گئے دربار میں، آپ کو بتایا کہ آپ پہ ایسے ایسا الزام ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ بھی ایک اچانک اتنی بڑی بات آپ کے سامنے آ گئی۔ آپ نے فرمایا پہلی بات یہ کہ میں اس عورت کو نہیں جانتا کون ہے یہ، دوسری بات جو یہ الزام لگا رہی ہے تو میرا تو کوئی بھی گواہ نہیں ہے اس بات پہ، میں کس کو گواہ لاؤں گا؟ میرا تو کوئی بھی گواہ نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر آپ اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا میں، بس میں اتنی مہلت چاہتا ہوں کہ یہ بات میرے شیخ تک پہنچ جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پہنچوا دیتے ہیں۔ آپ نے خط لکھا، بادشاہ کو دیا، بادشاہ نے اسی وقت وہ خط سپاہی کو دیا اور کہا کہ یہ اجمیر پہنچا دو، دہلی سے اجمیر۔ وہ خط انہوں نے اجمیر بھیج دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ خط دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا فوراً دہلی چلو۔ آپ دہلی آ گئے۔ دہلی آن کے آپ نے بادشاہ سے ملاقات کی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے ملاقات کی، آپ سے فرمایا کوئی بات نہیں، درویشوں کے ساتھ ایسے ہوتے رہتے ہیں معاملات، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم بے فکر رہو۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچے، دوسرے دن بادشاہ نے دیکھا کہ آپ آ گئے تو آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہ ہمارے پاس کوئی گواہ ہے نہ اس کے پاس کوئی گواہ ہے، اصل گواہی تو بچے کی ہے۔
مگر بچے کی گواہی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا بچہ ہی گواہی دے گا کہ کون ہے. کہا یوسف کی بھی گواہی تو بچے نے، حضرت مریم کی گواہی بھی تو بچے نے دی تھی نا ایک، اور یوسف کی گواہی بچے نے دی تھی ایک. تو یہ بھی ان کا غلام ہے. یہ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اس کی گواہی کیوں نہیں دی جائے گی؟ لاؤ. اب اس عورت کو بھی دربار میں حاضر کیا، بچہ بھی آیا. آپ نے اس کو، عورت کو بولا بچے کو بادشاہ کے سامنے لٹا دو. تو آپ بچے کو سامنے لٹا دیا گیا. آپ نے فرمایا اس بچے سے کہ اے معصوم بچے، میں تجھے تکلیف ہرگز نہیں دیتا، مگر ایک اور بے گناہ بے قصور کی عزت اور زندگی کا سوال ہے. تو گواہی دے کہ تیرا باپ کون ہے. آپ نے یہ الفاظ جب 3 دفعہ دہرائے تو بچے نے سلام کرا کہ السلام علیکم، میں ہند الولی. اس بچے کے لقب سے آپ ہند الولی ہوئے تھے، مشہور ہوئے تھے نام، کہ اس بچے نے لقب دیا تھا ہند الولی کا، کہ ہند الولی، اور میرا باپ جو ہے فلاں سردار ہے، میں اس کی اولاد ہوں. اور ان پہ تہمت ہے. اب جب عورت نے یہ بات سنی تو گر پڑی اور رونے پیٹنے لگی. انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ عالی جان یہ بچہ سچ بول رہا ہے، مجھے تو ان لوگوں نے بہکایا تھا اور کہا تھا کہ اتنے اشرفیاں تجھے ہم دیں گے، 500 یا 1000 اشرفیاں. تو قطب الدین بختیار کاکڑی پہ یہ الزام لگا تاکہ یہ بادشاہ سے دور ہو جائے، بادشاہ نے یہاں سے نکال دے. اب تو سلطان بھڑک اٹھا. انہوں نے بولا ان سب کو پھانسی لگاؤ. حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا کہ سلطان، ہمارا مقصد یہ قطعی نہیں ہے کہ ہم کسی کو سزا دلوائیں، بس اللہ نے ہماری گواہی دلوا دی، اور ایک بے قصور بے گناہ جس پہ تہمت لگائی گئی تھی اس پہ سے تہمت صاف ہو گئی، بس اتنا کافی ہے ہمارے لیے. لہذا یہ ہے کہ آپ ان سب کو معاف کریں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے ان سب کو معاف کیا، میں ان پہ کوئی نہیں چاہتا کہ ان پہ کوئی حد لگائی جائے، ان پہ کوئی تعزیر کی جائے، میں نے معاف کر دیا. اب بادشاہ کی جو قدر و منزلت تھی اور بڑھ گئی آپ کی نظر میں، اور آپ کو بہت صدمہ ہوا اس بات سے. پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے حجرے میں بند ہو گئے ایک عرصے تک. پھر آپ باہر نہیں نکلے، بس لوگوں سے بہت کم ملتے تھے آپ. اس کے بعد جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کی وصال کم عمر میں ہوا. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آپ نے خلافت اور اجازت دے کر اجوزن بھیج دیا تھا. حضرت پیر خضر رومی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو بھی خلافت اور اجازت دے کر روم بھیج دیا تھا. تو مختلف بزرگوں کو آپ نے اپنے سارے معاملات نمٹا دیے تھے. اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ آپ کے جانشین بھی مقرر ہوئے تھے. تو بادشاہ آپ کا جب آخری وقت ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی ہو. اور عصر کی سنتیں اس نے کبھی قضا نہ کی ہوں. اب آپ کا وصال ہو گیا اور جنازہ رکھا ہوا، اب کوئی بھی نہیں آئے گا جس کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو.
اور عصر کی سنتیں. آخر شمس الدین التمش کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ حضرت جاتے جاتے آپ میرا بھی 5 رات فاش کر گئے. اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی آپ کی، سلطان شمس الدین التمش نے. آپ بڑے اپنے وقت کے جلیل و قدر بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے معاملات میں دیکھا، یعنی کہ مراقبے میں معاملے میں دیکھا کہ ایک نور ہے جو زمین سے آسمان تک جا رہا ہے، اور وہ سب سے بڑا ستون ہے نور کا. اور بھی جا رہے ہیں لیکن ایک سب سے بڑا بہت بڑا ستون ہے، وہ جا رہا ہے ان نوروں میں. تو آپ نے پوچھا کہ یہ نور جو ہے آسمان تک جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یہ قطب الدین بختیار کاکی کا نور ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ولایت میں آپ کے نور کا مقام ایسا ہے کہ وہ سب نوروں پر حاوی ہے. یعنی کہ اپنے معاصرین کے جتنے بھی اولیاء اللہ تھے ان میں سب میں آپ غالب تھے. بہت جلیل قدر ہستی تھے آپ. میں حضور آپ سے منسوب کوئی وظیفہ یا عمل جو خاص آپ کا فیض حاصل کرنے کے لیے پڑھا جائے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے اوراد میں سے جو ہیں بہت سارے اوراد ہیں، مگر ایک اسم یا کافی ہو. یہ جو ہے یہ بڑا سریع تاثیر اور قوی الاثر ہے. اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد اس اسم کا ورد کرتا ہے 111 مرتبہ تو اس کی تمام دینی دنیاوی حاجتوں کے لیے کافی ہے. اگر کوئی شخص کسی بہت بڑی پریشانی میں پھنس جائے، مشکل میں آ جائے یا کوئی ایسی بات ہو تو وہ اس کو 11,000 مرتبہ پڑھے. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی حاجت نہیں کہ اگر کوئی شخص اس کو 11,111 مرتبہ پڑھتا ہے اور 11 دن تک پڑھتا ہے تو اس کی ہر طرح کی حاجت رفع ہو جاتی ہے اور وہ مشکل سے نکل جاتا ہے، چاہے وہ مشکل جادو ٹونے کی ہو، ویسے کوئی دنیاوی مقصد ہو، کوئی قید و بند کی صحبت ہو، یا اور کوئی اس طرح کی مشکل آئے، اس کے لیے بہت اچھا اس میں یہ بہت زبردست ہے. صاحب مزار سے فیض حاصل کرنے کا آسان طریقہ. صاحب مزار سے فیض حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کا تھوڑا سا مراقبہ قوی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی بھی مزار پہ جائے تو پہلے سلام کرے صاحب مزار کو، اور سلام کرنے کے بعد اپنے اس کا دانا بازو اور صاحب مزار کا بایاں بازو، اپنا بایاں بازو ان کا دایاں بازو، ایسی نشست میں بیٹھ جائے اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے اور 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کے ان کو ہدیہ کرے. اور پھر اس کے بعد سلام قولا من رب رحیم اس آیات کا 2 4 5 منٹ ورد کرے. لیکن اس سے پہلے ایک آیت ہے، اسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح، تو اس کی ضرب 21 ضربے لگائے. جب ربنا رب الملائکۃ والروح پر آئے تو الروح والروح الروح الروح اس کی ضرب لگائے 21 ضربے اپنے قلب پر. اور پھر سلام قولا من رب رحیم کا ورد کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کر کے مراقب ہو جائے. تھوڑی دیر مراقبہ کرے تو اس کا اثر ظاہر ہوگا. اب مراقبہ اس کا جتنا کبھی ہے اتنا واضح ہو جائے. تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے بزرگوں. ایک سوال ہے کہ کچھ چھوٹے بچے جن کے مثانے کی کمزوری کی وجہ سے وہ سوتے ہوئے پیشاب کرتے ہیں یا پیشاب میں بہت زیادہ زیادتی کا سامنا کرتے ہیں
اس کے لیے کوئی غذائی نسخہ تعلیم فرما دیں۔ اس کے لیے کالے سفید تل، دونوں تل ملائیں، کالے اور سفید۔ اب ان دونوں کو مکس کر کے پاؤڈر کر لیں، اس کا تھوڑی سی مصری ملا لیں اس میں، اور تھوڑا تھوڑا سا بچوں کو ایک چنے کے برابر دیتے رہیں اگر چھوٹے بچے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اس بات کا۔ اور اگر بڑوں میں یہ بیماری ہے تو 50-50 گرام سیاہ تل، سفید تل اور 50 گرام اجوائن اس میں شامل کر لیں، اور آدھی آدھی چمچی صبح شام لیں تو اس میں بڑی فرق ہو جاتا ہے۔ ایک سوال اور ہے کہ بیٹھنے کا کام ہو، غذا بھی کم ہو اور وزن بڑھ رہا ہو یا جسم میں درد رہنے لگا ہو تو اس کا کوئی علاج بتا دیں۔ اصل میں غذا کم ہو اور بیٹھنے کا کام اور وزن بڑھے تو ہارمونس کی ڈسٹربیشن ہے، تھائرائیڈ کا اپنا چیک کرائیں، اور اگر وہ بھی ٹھیک ہے تو پھر روزانہ اجوائن اور سونف اور زیرہ ان تینوں چیزوں کا پاؤڈر کر کے آدھی آدھی چمچی لیں، اس میں تھوڑا سا نوشادر ملا لیں، یعنی کہ اگر یہ سب 25-25 گرام ہے تو اس میں 10 گرام نوشادر ملا لیا جائے، تو ان کا پاؤڈر بنا لیا جائے اور وہ آدھی آدھی چمچی لی جائے تو وزن بڑھنے نہیں دیتا۔ ایک سوال اور ہے کہ کم عمر بچے اگر زیادہ کھیل لیں تو ان کے ٹانگوں میں اور پیروں میں درد ہونے لگتا ہے، تو اس کے لیے کوئی نسخہ بتا دیں کہ وہ کمزوری دور ہو جائے۔ بچوں کی کمزوری دور کرنے کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے کہ مصری اور مکھن، لیکن مکھن جو ہے وہ بالکل اوریجنل ہونا چاہیے، گائے کا یا بھینس کا، جس کا بھی مکھن ہو وہ مکھن لے لیں، مصری لے لیں اور بادام لے لیں۔ اگر چھوٹا بچے ہیں تو 1-2 بادام، ایک دو گرام مکھن، 1-2 گرام مصری، ان سب کو مکس کر کے اس کی چٹنی بنا کر اور بچوں کو چٹائیں تو بچے کی ہیلتھ بھی بڑھتی ہے، بچے کا اسٹیمنا بھی بڑھتا ہے، بچے کی قوت مدافعت بھی بڑھتی ہے، بچے کا قد بھی بڑھتا ہے، بچے کا وزن بھی بڑھتا ہے، ساری چیزیں بہترین کر دیتا ہے بچوں کی۔ ایک خواب سے متعلق ایک سوال ہے کہ ایک لڑکے نے سوال کیا ہے کہ وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ بہت زیادہ افراتفری کا معاملہ ہے اور پکڑ دھکڑ چل رہی ہے، اور لڑکا جو ہے وہ بہت خوف زدہ ہے۔ تو وہ اپنا صدقہ دے تھوڑا سا، بس اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا، وہ اپنا صدقہ دے۔ ایک سوال کہ ایک خاتون ہے، ان کو چڑیل عورت، کالی عورت نظر آتی ہے اور ان کا نام ہے محمد، یہ ان کے بھائی نے بھیجا ہے سوال، نذیر بیگم نام ہے ان کا۔ ہو سکتا ہے وہ اس بد اثرات میں مبتلا ہوں اس چیز کے، تو ان کو چاہیے کہ منگل کے منگل تھوڑی سی کلیجی لے کر اور اپنے اوپر سے اتار کے اور میدان میں ڈلوا دیا کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ بلا دور ہو جائے گی ان سے۔ اور روزانہ جو ہے وہ آیت الکرسی اور چاروں کل 7 دفعہ پڑھ کے 1 گلاس پانی میں دم کریں، اس کو چھری سے کراس لگائیں اس میں اور پی لیں۔ کچھ بچوں کو بعض اوقات دماغ میں بخار چڑھ جاتا ہے، بار بار چڑھتا ہے، اس کا کوئی حل بتائیں۔ اگر چھوٹے بچے ہیں تو تلسی کا پتا، جس کو مروا کہتے ہیں، یہ لے لیا جائے، 1 چٹکی خاک سے لے لی جائے اور 1 منقع لے لیا جائے، ان کا کعوہ بنایا جائے اور ان کا کعوہ بنا کے بچے کو پلایا جائے تو بخار ہر طرح کا اتر جاتا ہے بچے سے۔ خاک سے، تلسی کا پتا اور منقع، یہ جو خوراک میں بتا رہا ہوں یہ 1 سال سے کم عمر بچوں کے لیے ہے۔ 1 سال سے جب بڑے ہوں تو اس کی مقدار کو بڑھا دیں، بڑا آدمی بھی اس کو لے سکتا ہے، بڑے آدمی کے لیے یہ 8 سے 10 پتے ہوں، 5-7 منقے کے دانے ہوں اور 1-1.5 گرام خاک سیر ہو، اس کا کیوا بنا کے استعمال کرا جائے تو بخار اتر جاتا ہے۔ ایک سوال ہے کہ میرے بھائی اس کو اردو پڑھنی آ جائے اور 7 قرآن پاک بھی، اس کی عمر 30 سال کی ہے، لفظ بھول جاتا ہے، نظر بد بندش لگی تھی بچپن کو
تب سے پڑھ نہیں پا رہا، اس کو غصہ بہت اور پیٹ درد رہتا ہے۔ اس کے لیے سورہ یوسف پڑھ کے پانی پہ دم کر کے روزانہ پلائے تو قرآن حفظ بھی ہو جائے گا، یاد بھی ہوگا، پڑھنے میں بھی دل لگے گا اور پڑھائی بھی آسان ہو جائے گی اس کے لیے۔ ایک سوال ہے کہ مرگی کا علاج بتا دیں اور کوئی روحانی وظیفہ بھی بتا دیں، میرے بیٹے کی عمر 22 سال ہے۔ مرغی کا علاج تو میرے خیال 2-3 پروگرام پہلے بھی بتایا تھا کہ آکر کرا، عود سلیب اور کالی مرچ، ان تینوں کا پاؤڈر لے لیں۔ مثال کے طور پر 25-25 گرام عود سلیب ہو، 25 گرام آکر کرا ہو، 10 گرام کالی مرچ ہو اور اس میں ہینگ 5 گرام ہینگ ہو، ان سب کا پاؤڈر کریں اور اس میں سرکہ ملائیں اور شہد ملا کے کی مدد سے گولیاں بنائیں اس کی، اور چنے کے برابر گولی بنا کے صبح شام گولی کھلائیں، یا پھر اس کی معجون بنا لیں 3 گنا شہد ملا کر اور آدھی چمچی یعنی کہ 1 سے 1.5 گرام تک روزانہ صبح شام کھلائیں تو مرغی کے لیے بہت لاجواب نسخہ ہے۔ لیکن اس میں ہینگ جب ڈالیں تو اس کو تھوڑا سا بریاں کر لیں۔ حضور ایک سوال ہے کہ میرے بھائی کام پر نہیں جا رہے، ان کو ڈانٹ کر بھی دیکھ لیا، سختی کر کے بھی دیکھ لیا، لیکن باہر نہیں نکلتے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی عمل بتا دیں۔ اگر وہ باہر نہیں جاتے ہیں، کوئی خوف ہے ان کو، کوئی مسئلہ ہے ان کے ساتھ، تو اس کا پہلے تو اس کو دیکھیں ضرور کہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے یا کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہے تو اس کا بھی علاج کریں ساتھ میں، اور روزانہ سورہ شمس 7 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کو پلایا جائے، آگے پیچھے درود شریف 7 بار پڑھا جائے تو یہ بہت اچھا عمل ہے ان کے لیے۔ حضور نعمتوں کو زوال سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ نعمتوں کا اصل میں نعمتوں کو بچانے کے لیے سب سے زبردست جو چیز ہے وہ اللہ کا شکر ہے، کہ شکر میں بندہ رہے ضرور۔ شکر سے مراد اب 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ ہوتی ہے کہ ہم زبانی شکر ادا کرتے ہیں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ نعمت کو اس کی صحیح جگہ پر خرچ کیا جائے۔ تو جب نعمت صحیح جگہ پہ خرچ ہوتی ہے تو یہ شکر ہے اس کا، اور جب یہ شکر ادا ہوتا ہے تو اللہ کی نعمت کو اور بڑھاتا ہے۔ اکثر بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوتے ہیں اور خراٹے بہت زیادہ ان کو آتے ہیں اور بہت تیز آواز میں آتے ہیں، جس سے دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، تو ان کا کوئی حل بتائیں۔ خراٹوں کے لیے جو ہے نا، سرسوں کا تیل جو ہے ناک میں ڈالا جائے روزانہ۔ گرم اصل کر میں کے ویسے ہی نیم گرم کر کے ویسے ہی؟ نہیں ایسے ہی ڈالتے ہیں، لیکن خشکی ہوتی ہے، چونکہ یہ خشکی دور ہو جائے گی تو خراٹے ختم ہو جائیں گے۔ جی یہ ایک سوال ہے کہ کئی سالوں سے پاؤں کا تلوا پھٹا ہے، ٹھیک ہی نہیں ہوتا، بہت علاج کرا لیا، اس کا کوئی حل بتا۔ اچھا، خراٹوں کے لیے اگر پھٹکری بھی سران رکھ کے سویا جائے نا تو خراٹے کم ہو جاتے ہیں آدمی کے، وہ بھی ایک ٹوٹکا ہے۔ کیا ہے دوسرا؟ یہ کئی سالوں سے پاؤں کا تلوا پھٹا ہے، بہت زیادہ علاج کرا لیا لیکن ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کے لیے یہ کریں کہ موم، کافور اور سندور، یہ تینوں چیزوں کو تھوڑا تھوڑا لے لیں۔ کافور اور سندور ہم وزن ہو، تیل اس سے ذرا سا زیادہ لے لیں، تھوڑی موم لے لیں، ان سب کو پگھلا کے ایک جگہ کر لیں، مرم سی بنا لیں اس کی، اور اس سے اس کو ایڑی میں بھریں، کچھ عرصے میں سیٹ ہو جائے گا، زخم بھی اور ہوگا۔ روحانی کیفیات جو حاصل ہوتی ہیں اس پہ دوام کے لیے بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ بسا اوقات بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، کوئی بات سنتے ہیں تو عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، مگر پھر جیسے ہی صحبت کی دوری ہوتی ہے تو وہ جذبات جو ہیں وہ فیلنگز کم ہو جاتی ہیں، تو اس میں استقامت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں جو صحبت سے کیفیت پیدا ہوتی ہیں، جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ جب صحبت سے نکلتا ہے آدمی تو وہ اس میں کم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بندے کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں صحبت میں اس لیے بیٹھ رہا ہوں تاکہ میں عمل میں آؤں، عمل کی دنیا میں آؤں، میں اصل میں سننا اور کہنا 2 الگ الگ باتیں ہیں، اور اس کا اصل ہے عمل کرنا، اس پر عامل ہونا اس پر۔ اب اگر کسی میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ
جاتا ہے اور اس کا جذبہ کم ہو جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ یا ہادی ہو، اللہ کا ایک نام ہے صفاتی، یا ہادی ہو اور یا قیوم ہو. اس پر جو ہے نا ان دونوں اسما کو ایک تسبیح پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کرے، تو اللہ اس کو استقامت بھی دے گا اور ہدایت بھی. جی کچھ لائیو سوال بھی ہمارے ساتھ پاس موجود ہیں، تو پہلا لائیو سوال لے لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میرا نام مولودین ہے، میری بیٹی کا نام عالیہ رضوانہ بنت رضوانہ خان ہے اور 12 سال کی عمر ہے، اور اس کے پیروں گھٹنوں میں کیلشیم کی، اس کے جسم میں کیلشیم کی بہت کمی ہو گئی ہے، جس وجہ سے پیروں میں بہت زیادہ تکلیف ہے. گھٹنوں میں اس کو چلنے میں درد ہو رہا ہے، لنگڑا لنگڑا کو چل رہی ہے. کچھ رہنمائی فرمائیں یا حضور کی بارگاہ میں عرض کریں کہ جسمانی روحانی مرض جو بھی ہو اس کا مطلب رہنمائی فرمائیں. ایک تو یہ ہے کہ اس بچی کے اوپر سورہ فیل پڑھ کے دم کرا جائے روزانہ 21 بار، تو اگر روحانی کیفیات کی وجہ سے یہ تکلیف ہوگی تو دور ہو جائے گی جوڑوں کے درد کی. دوسری بات یہ ہے کہ اس جوڑوں کے درد کے لیے ایک گوند آتی ہے، گوند کتیرا، گوند کتیرا لے لیں اور رال لے لیں. ان دونوں گوندوں کو برابر وزن لے لیں اور ان کا پاؤڈر کر لیں، اور ایک انڈے کی سفیدی نکال کر اس میں اس کو شامل کریں اور اس کو خوب گھوٹیں. جب یہ گولی باندھنے کے قابل ہو جائے تو اب بچی کی عمر کے مطابق اور بڑے آدمی کی عمر کے مطابق اس کی گولیاں بنا لیں. یعنی کہ بڑی سے بڑی گولی چنے کی دال کے برابر ہے، چنے کے برابر جو کابلی چنا ہوتا ہے، اور چھوٹی گولی ماش کے دانے کے برابر ہے. تو بچی کے لیے ماش کے دانے کے برابر گولیاں بنا لیں. ایک ایک گولی صبح شام اس کو دیں تو ہر طرح کے جوڑوں کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے. اور اگر چنے کے برابر گولی بنا لی جائے تو بڑا آدمی جس کے موہروں میں مسئلہ ہو، کمر میں مسئلہ ہو، جوڑوں میں مسئلہ ہو، سروائیکل کا مسئلہ ہو، اگر وہ کھائے گا تو کچھ عرصے میں بالکل تندرست ہو جائے گا. یہ جی لعاب کی جوڑوں میں کمی کو پورا کرتی ہے. دوسرا